ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسی شخصیت کے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر اور رقص و سرور، گانا اور موسیقی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے دین کو تبلیغ کرنا اختیار کیا، اور جوانی اور عروج کے زمانے میں جب وہ پوری دنیا کے اندر مقبول تھے اور لوگ انہیں ایک گلوکار اداکار کے نام سے پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے کس طرح توبۃ النصوحہ کی اور عالم اسلام کے مبلغ اسلام اور کروڑوں انسانوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کی دعوت پر اور آپ کی محنت پر توبہ کر کے اداکاری گلوکاری سے اللہ کے دین کے داعی بن گئے۔ میری مراد جنید جمشید رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کو اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی، محبوبیت عطا فرمائی۔ 7 دسمبر 2016 کو وہ طیارہ حادثہ کے اندر شہادت کا مقام نوش فرماتے ہیں، اور وہ چترال سے اپنی زوجہ کے ہمراہ اور اس میں اور بھی مسافر طیارے میں موجود تھے۔ جب اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا حویلیاں کے قریب، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بدھ کا دن تھا، اور آج بھی بدھ ہی کا دن ہے، اور ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ جنید جمشید رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم انسان تھے، اور آپ کی گفتار، آپ کا کردار اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، علماء اکرام کے ساتھ عقیدت اور اپنے دوست احباب کو یاد رکھنا، اور ہر ایک سے مسکرا کے ملنا، ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لینا، یہ وہ صفات تھیں جو اللہ نے آپ کو خاص طور پہ عطا فرمائی تھی۔ جب آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بدتمیزی کا چند لوگوں نے مظاہرہ کیا تو DHA-1 میں آپ جماعت کے ساتھ موجود تھے، اور سعید انور صاحب بھی آپ کے امیر تھے، تو مجھے فون پر کہا کہ آپ آئے نہیں مجھے ملنے کے لیے۔ تو میں جب اس مسجد میں گیا DHA-1 کی اسلام آباد کے اندر، تو آپ میرے سے بڑی محبت کے ساتھ بڑی دیر بات چیت کرتے رہے الگ کمرے میں بیٹھ کر۔ میں نے کہا کل آپ نے ہماری مرکزی جامع مسجد الشیبی میں بیان کرنا ہے اور نعتیہ کلام سنانا ہے، تو کہنے لگے وہاں لوگ کوئی ایسی پریشانی کا مظاہرہ نہ کریں جیسے ایئرپورٹ پہ بدتمیزی کی چند لوگوں نے۔ میں نے کہا انشاءاللہ خانقاہ قریشیہ شیبی مسجد کے ایسے عقیدت مند ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے وہاں الحمدللہ بہت محبت والے طبقہ ہے، تو آپ کو اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن آخر الحمدللہ بزرگوں سے سفارش کر کے ہم نے ان کا بیان اگلے دن طے کیا، اور شارٹ ٹائم پر، نہ کوئی اشتہار نہ کچھ، لیکن آپ کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں شیبی مسجد میں نماز مغرب میں جمع ہو گئے، اور آپ نے وہاں نعتیہ کلام بہترین پیش کیا، اور آپ کا بیان تھا بہترین، اور ایک پوتا اور اس کا والد اور اس کا دادا، 3 نسلیں صبح میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی تھی عیسائی مذہب سے۔ شام کو مغرب میں ان کو لایا گیا، اور جنید جمشید رحمہ اللہ تعالی کے ہاتھ پر دوبارہ ان کا کلمے کی تجدید کرائی گئی، اور میں نے بتلایا کہ آج غور سے سن لیں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ پہ تو کافر مسلمان ہو رہے ہیں، یہ تو کافروں کو مسلمان کرنے والا نبی کا امتی ہے، نبی کا عاشق ہے، اور آپ کسی کے خلاف لیبل نہ لگائیں۔ آج دیکھیے جن لوگوں نے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عبرت کا انجام تھا، اور آج جنید جمشید کو اللہ نے مقبولیت دی کہ اس کے میت کو بھی کیسے جو ہے خراج تحسین کے ساتھ جو ہے، اور ہماری ملٹری نے اس کو کیسے وہاں سے چکلالہ ایئر بیس سے پروٹوکول کے ساتھ کراچی پہنچایا، اور عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بیان
اور لاکھوں کے مجمع میں کیا اور اس کی نماز جنازہ کی امامت کی، اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی موجود تھے، ہزاروں لاکھوں علماء موجود تھے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحم اللہ تعالی نے باقاعدہ اپنے دارالعلوم کراچی کے قبرستان میں، جہاں ہر ایک کے لیے اوپن نہیں ہے قبر، لیکن جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کے ساتھ قبر کی جگہ ملی، اور دارالعلوم کراچی کا وہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا بن گیا، جہاں اللہ کے ولی سو رہے ہیں، وہاں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنی۔ جب میں ان کو شیبی مسجد لایا اور وہاں داخل ہو رہے تھے اور پھولوں کی پتیاں پھینک کے ہم نے ان کا استقبال کروایا، بڑی تعداد میں لوگ روڈ پر ان کا انتظار کر رہے تھے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے یوں کہنے لگے، مولانا صاحب آپ نے مجھے زندہ کر دیا، اب میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی محبت فرماتے تھے، اور چترال سے آ رہے تھے، مجھ سے واٹس ایپ پہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بیٹے کی حفظ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، میں نہیں آ سکا، میں اب آؤں گا اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی کروں گا۔ کئی بار ملاقاتیں کی، بڑا سفر میں ہمارا تعلق تھا، حج میں سفر میں ساتھ ملاقاتیں ہوتی، بڑی محبت فرماتے، مشاورت کرتے اور بڑی اعتماد فرماتے۔ ایک شہید کا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اس جہاں میں بھی انشاءاللہ ہمارا ان کا ساتھ ہوگا۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ دعوت کی ایک پہچان ہے، تبلیغی جماعت کی ایک پہچان ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک عزت مقبولیت دی ہے، ان کے پاس جنید جمشید ہی کی نیکی بہت ہے ان کی نجات کے لیے، کہ اللہ نے ایک ایسا بندہ ان کے ہاتھ سے دین کی طرف لایا۔ اور آج اداکار، گلوکار، ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر گویا کہ جو ہے توبہ کر کے اور آج دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی اداکار، گلوکار، یہ طبقہ ہے، اور یہ سارے مولانا طارق جمیل صاحب حفظ اللہ تعالی کی تبلیغ پر اور آپ کے اخلاق پر اور آپ کو سن کر آج دین کی طرف آئے ہیں۔ تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرز سے کام کرتے تھے، اور وہ زیادہ تر اپنا مشورہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالی اور مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کیا کرتے تھے، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحم اللہ تعالی سے بھی بے انتہا عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور پوری دنیا کے اندر جاتے تھے، بیانات کرتے تھے، میڈیا مین تھے، میڈیا میں آتے تھے اور دلائل کے انبار لگا دیتے تھے۔ اللہ نے بولنے کا سلیقہ دیا تھا، نعتیہ کلام کا سلیقہ دیا تھا، اور جب مولانا سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائیونڈ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان کا اپنا کلام محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، یہ سارے کلام مولانا سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جو میں نے 1995 میں رائیونڈ میں ان کے نجی محفلوں میں اکثر میں ان سے سن کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دیا کرتے۔ اللہ رب العزت جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو مقام جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں اور ہم سب کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔